حضرت مائک کا مارا ہوا کبھی بچتا ہے؟ مائک کا مارا ہوا کبھی بچتا ہے جی؟ کبھی نہیں بچتا۔ اور پھیپڑے اگر تم مجھے اپنے دینے کا وعدہ کرو تو میں ابھی قریب ہو کے بولتا ہوں، کوئی ہے جو دان کرے اپنے پھیپڑے مجھے؟ دیوانگی ہے، اسی دن تمہارا رستہ کچھ اور ہوگا، میرا رستہ کچھ اور ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انتظام ہر مرتبہ فیل ہوتا ہے۔ حضرت استاد محترم تشریف فرما ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ انتظام ہر بار فیل ہوتا ہے حضرت۔ جتنا انتظام آپ کر کے چلتے ہیں، علاقہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ شاید آپ نے علاقے کی محبت کا ابھی اندازہ نہیں لگایا ہے پورے طور سے۔ کیوں جی؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ 100% صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو ڈھنگ سے آواز بھی نہیں دیتے علاقے کو۔ آپ نے خود مجھے حکم فرمایا ہے، کب؟ یہ سمجھیے کہ 40 گھنٹے اس حکم کو ہوئے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ 2-3 دن ہوئے ہوں گے اس پورے پروگرام کو بنانے میں اور ترتیب دینے میں، 2-3 دن ہوئے ہوں گے، کھل گیا ہے نہیں؟ یہ ہے بات۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہپور میں جو مائک تھا علاقے والے بھی اسی کو لایا کریں، اب ہم کہہ سکتے ہیں۔ سن رہے ہو بھائی مائک والے؟ اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو شاہپور میں مائک تھا، ہاں چلتے رہو آگے کوئی، اب میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں۔ جو بٹن ابھی ہاتھ لگ گیا تھا نا آپ کے، وہ پھر چھٹ گیا ہاتھ میں سے۔ ابھی ڈھونڈ لی تھی آپ نے وہ کمی۔ میں بولتا جا رہا ہوں اور مجھے ٹوکنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کمی کو پکڑ کر کے پھر لائیے وہیں پر، پھر واپس چلا گیا۔ ایک مرتبہ دکھایا تھا تھوڑا سا، اسی میں ہم نے تعریف شروع کر دی۔ دیکھیے آپ کی، ہم بھی کنجوس نہیں ہیں آپ کی تعریف کرنے میں، بلکہ دعا بھی دیں گے، آپ کو بھی دعا دیں گے، آپ کے مائک کو دعا دیں گے کہ ہمیں آپ نے راحت بخشی، بس اب چھوڑ دو۔ ہمیں جس طرح آپ نے راحت دی، اللہ آپ کو بھی روزی عطا فرمائے، آپ کی روزی میں برکت عطا کرے، اور آپ کے اس مائک کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ اس مائک کو کبھی خراب نہ ہونے دینا، جب تک یہ زندہ ہے، جب تک اس کا مائک چلتا رہے، کبھی خراب نہ ہو۔ اس سے بڑی دعا اور کیا دے ہو بھائی تجھے؟ تیری روزی روٹی کا ایگریمنٹ تو ہو گیا۔ تو اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں، حضرت والا سے ادب کے ساتھ درخواست کر سکتا ہوں خدمت اقدس میں۔ انہیں مفتی عادل صاحب سے تو کیا کہوں، ہم تو اپنے بڑوں سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ آئندہ اس انتظام کو بڑھانے کی ہی فکر کریں۔ اگر آپ کو اس انتظام میں پیسے برداشت نہ ہوتے ہوں، آپ ہیں میں برداشت کرنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سارے تیار بیٹھے ہیں، لیکن انتظام بڑھنا چاہیے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 200-300 کرسیوں کی اور ضرورت ہے۔ اور یہ جو درمیان میں یہ خلا ہوتا ہے نا تبرکات کا، یہ چھوٹے چھوٹے تبرکات جو ہیں، انہیں تبرک نہ سمجھا کریں، انہی کے دم قدم پر یہ دنیا قائم اور دائم ہے۔ اگر یہ نرسری اور یہ پود نہ ہو تو باغ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بوڑھے درخت کٹ جاتے ہیں اور پھر یہی نرسریاں درخت اور لہلہاتے ہوئے پیڑ بنتے ہیں اور ثمردار پھلدار درختوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو مستقبل کا دار و مدار تو انہی بچوں کے اوپر ہے جنہیں نیچے بٹھایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے بھی مستقل کرسیاں ہوا کریں، لیکن ان کی کرسیاں ایک سائیڈ میں ہوا کریں، ورنہ یہ تو بہت باادب بیٹھ گئے
اور مفتی عادل صاحب کی ایک ڈانٹ میں ایسے بیٹھ گئے بالکل جیسے ہو ہی نہ، لیکن سب کی ڈانٹ تو قبول نہیں کرتے بچے، یہ نزدیک بیٹھ کر کے شور کرتے ہیں، مقرر کا ذہن منتشر ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے اور بیچ میں بچوں کا خلا آ جاتا ہے۔ تو علماء تشریف فرما ہے اگر نماز کی صف میں درمیان میں چھوٹا بچہ آ جائے تو اس بچے کو موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں مانا جاتا ہے، کل عدم، اور جتنی جگہ اس نے گھیری ہے بڑوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوا ہے اسے فاصلہ ہی مانا جائے گا، جس کی بنیاد پر سب کے درمیان جو فاصلہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے بچے کے ہوتے ہوئے بھی وہ نقصان بھگتنا پڑے گا۔ حضرت تشریف فرما ہے جب چھوٹے بچوں کا نماز کی صفوں میں اعتبار نہیں ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں کا اسٹیج اور بڑوں کے درمیان کیسے اعتبار ہوگا؟ اگر آپ بڑے حضرات نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے دوران بچے دنگا کر دیں، شور مچا دیں، تو بڑے حضرات بعض دفعہ اپنا دامن صبر کھو بیٹھتے ہیں اور ضبط و تحمل سب ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے بندھن بیگانے ہو جاتے ہیں، اور سلام پھرنے کا دیر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض بڑی عمر کے لوگ تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی کھدک جاتے ہیں، ان میں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہانڈیوں میں پانی کھولتا ہے، اتنا دماغ کھول جاتا ہے ان کا، اور ایسا لگتا ہے کہ کب امام سلام پھیرے اور کب میں انہوں بکوں۔ تو جب بڑے حضرات نماز میں بچوں کے شور مچانے کو باوجود ہے کہ یہ غیر مکلف ہیں اور نماز میں انہیں شور مچانے پر گناہ بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر بھی برداشت نہیں ہوتا، تو پھر مقرر اور سامعین کے درمیان میں اگر یہ شور مچائیں تو جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے اسے یہ کب گوارا ہوگا، اور یہاں آ کر کے تو بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے ذہن سے مضمون ہی اڑ جائے گا۔ اس لیے جو جلسہ کرانے والے حضرات ہیں، منتظمین احباب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کبھی بھی یہ بھول نہ کریں کہ بچوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ چھوڑیں، بڑوں کو بالکل اسٹیج سے ملا دیں تاکہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے اور شور مچانے کے لیے کوئی جگہ نہ بچے، اور مقرر اور سامعین کا دور کا فاصلہ بھی نہ رہے۔ تم میرے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو گے مجھے، یہ فاصلے تو دوریاں بڑھاتے ہیں۔ شاعر تو یہ کہتا ہے نا، تم میرے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو گے مجھے، یہ فاصلے تو دوریاں بڑھاتے ہیں۔ اب دور ہو کر کے خلا جو بن جاتا ہے یہ بھی کوئی نیک فال نہیں ہے۔ اچھی فال تو یہ ہے کہ جتنا قریب ہوا جائے۔ اچھا، آپ حضرات میں سے جماعت میں بہت سارے احباب جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قریب قریب ہو جاؤ، بھائی قریب قریب ہو جاؤ، کہتے ہیں نا قریب قریب ہو جاؤ بھائی۔ اس لیے یہ قریب قریب ہونا بہت فائدہ مند ہے۔ اب میں مجموعی طور پر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آئندہ کے جلسے میں، ہمارے اس جلسے میں انشاءاللہ اس سے بڑا انتظام کیا جائے گا، اور اس جلسے کی رونق جس طرح سے بڑا انتظام کرنے میں حاصل ہو سکتی ہے اس طرح نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہماری اپنی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں ہے فی الحال، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اکابر نے زیادہ کرسیوں کے لیے کہا ہو، مگر معذرت خواہی کی گئی ہو کہ آج بہت باراتیں آ رہی ہیں، آج پروگرام بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ کرسیاں بھی ہمارے پاس آپ کو ایک دینی مجلس کی وجہ سے مل رہی ہیں، ورنہ ہمارے پاس یہ کرسیاں بھی باقی نہیں ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ ادھر ادھر بیچارے کھڑے ہونے پر یا ادھر ادھر بیٹھنے کے اوپر مجبور ہیں۔ اس لیے بہت اچھا ہو اگر یہ حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں یا وہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک تو میرا تجربہ یہ ہے کہ یہاں پر اس اسٹیج پر بیٹھ کر کے میں نے جو درخواست کی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوئی ہے، منظور ہو ہی گئی ہے۔ میں ان بزرگوں سے کہوں گا یہاں آ جاؤ، میرے پاس آؤ، وہ بات کہی نا میں نے، تم میرے قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو گے مجھے،
مفتی عادل صاحب پھر فائدہ کیا ہوا بھائی میرے کہنے کا؟ اگر یہ میری نہیں مانیں گے مزہ خراب ہو جائے گا۔ آ جاؤ، دیکھو اس جگہ پہ آ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہاں یہ بہت صاف ستھرا اور بہت ہی خوشنما بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات ذرا اور آگے سرکو، اور وہ حضرات بیچارے پریشان ہیں، وہ وہاں سے یہاں آئیں گے، آپ یہاں اٹھ کے مجلس جتنی منظم ہوگی اتنی ہی اچھی لگے گی۔ آپ حضرات ادھر آ جاؤ، اے بچوں آپ بھی، بڑے حضرات بھی ادھر آ جائیں۔ دیکھو یہیں سے ماننے کا پتہ چل جائے گا کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہیں۔ آگے بھی تو بہت کام ہے نا، آگے تو ابھی بہت کام ہے۔ آؤ آگے آ جاؤ، دیکھو صاف ستھرا۔ اچھا یہ میٹ تو بالکل نیا دیا ہے اس نے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی حال فی الحال میں خریدا گیا ہو۔ اس کے اوپر آگے بیٹھ جاؤ، اپنے چپل جوتے ادھر رکھ دینا اور آرام سے یہاں آ کر کے بیٹھ جاؤ، اور نزدیک کو آ جاؤ تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جگہ ہے۔ اتنا اچھا بچھاوا کیا، اس کا کرایہ بھی تو جائے گا کہ نہیں؟ اور تم اس سے کرایہ وصول تو کر لو۔ آگے کو آ جاؤ۔ دیکھو آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے ماننا چھوڑ دیا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ماننا چھوڑ دیا ہے۔ جس قوم کے اندر ماننا آ جاتا ہے وہ قوم کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتی ہے، اور جس قوم میں ماننے کا مادہ نہیں ہوتا ہے، قبولیت کا مادہ نہیں ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں کا کوئی ذمہ دار نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ جن پریشانیوں کے حل کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے گا کہ پریشانیاں اس طرح حل ہوں گی، آپ ایسے کر لینا، اور ان میں ماننے کا جذبہ ہے ہی نہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ مانیں گے نہیں، پریشانیاں حل کیسے ہوں؟ تشریف رکھیے۔ خیر یہ پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، بڑا جچاؤ کا پروگرام ہے، بڑا خوشنما منظر معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو اسی طرح سے خوشنما رکھے۔ اور مستورات کا پروگرام اگرچہ معلوم ہوا ہے کہ دن میں بہت بڑا ہو چکا ہے، اپنی مثال آپ اگر کہہ دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، اتنا بڑا پروگرام ہو گیا۔ اس کے باوجود شوق و ذوق دیکھیے کہ شامیانہ جس میں پردے کا بہت اچھا اور معقول انتظام ہے، اسے ہماری مستورات نے بھر رکھا ہے۔ تو شہر قصبہ یہ جو شاہپور ہے نا، اب بہت آگے نکل چکا ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے۔ اس قصبے کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس قصبے کے اندر اور زیادہ خیر کا ماحول پیدا فرما دے۔ قصبے والوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں چند سالوں کا نتیجہ ہے۔ ایک کونا ادھر باقی ہے، یہ جو شامیانہ ادھر لگا ہوا ہے، آپ حضرات سے ادھر حضرت والا نے چھپا لیا ہے، حالانکہ اسے کھول دینا چاہیے تھا تاکہ آپ کو دیکھ جائے اور آپ اس بات کا جذبہ ظاہر کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جو یہ کونا ہے گویا ایسا لگ رہا ہے جیسے مرا ہوا ہو، ہم اسے زندہ کریں گے جب ہر طرف یہ شاندار اور پرشکوہ عمارت اپنا انتہائی خوشنما منظر پیش کر رہی ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں تو خوشنمائی، ادھر دیکھتے ہیں تو خوشنمائی، ادھر دیکھتے ہیں تو خوشنمائی ہے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو انتہائی خوبصورت منظر۔ تو پھر یہاں سے یہاں تک کا یہ خوشنما منظر کیوں نہیں ہے؟ آپ اور ہم سب مل کر کے آپ بتائیے ایمانداری سے، احساس اس بات کا ہے کہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ چاروں طرف بنا ہوا ہے اسی طرح سے یہ کونا بھی اگر بن جائے تو کیا ہی خوبصورتی ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ میں بھی کئی مرتبہ بیچ میں آیا اور حضرت والا سے یہ درخواست کی کہ یہ مسئلہ بھی اگر حل ہو جائے، آپ کے تو صرف قدم اٹھنے کی دیر ہے۔ یہ شاہپور کے نوجوان اور شاہپور کے افراد ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے اٹھے ہوئے قدموں کا استقبال نہ کریں۔ ان لوگوں کو ہم نے بارہا دیکھا ہے، اور آج سے نہیں، میں انہیں تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں، تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں ان کو۔ ان کے اندر فراخی ہے، ساتھ دینے کا مادہ ہے، اور آپ جب بھی کبھی آگے بڑھتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کا تعاون کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔
ابھی تو اب تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہو اور آپ کا تعاون نہ ہوا ہو۔ آپ نے اگر یہ عمارت بنانے کی ٹھانی، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، میں اس پر گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں۔ آپ نے وہ عمارت بنانے کی طے کیا، بنانے کی تیاری کی، لوگوں نے آپ کا تعاون کیا۔ اگر آپ نے اس کی داغ بیل ڈال دی اور اٹھا دیا، بنیاد تو پڑی ہوئی ہے، اگر آپ نے حوصلے کے ساتھ یہاں کام شروع کر دیا تو انشاءاللہ العزیز یہ شاہپور کے لوگ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ آپ کا اسی طرح بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور لوگ آپ کے ساتھ میں مل کر کے آپ کے کام کو آسان کریں، اور در حقیقت یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام قوم کا ہے۔ جس کام کو آپ کر رہے ہو وہ تنہا آپ کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے۔ آپ رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ کام انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ کام باقی رہے گا۔ یہ مدرسہ شاہپور کی سرزمین پر ہے، آپ کا وطن تاولی ہے، لیکن یہ سرزمین شاہپور پر بننے والی عمارت شاہپور ہی میں رہے گی۔ آپ اور ہم یا یہ پورا مجمع موجود رہے یا نہ رہے، کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے اس سے قطع نظر یہ عمارت تو یہاں قائم ہوئی ہے، اس زمین کے اوپر قائم ہوئی ہے، یہ قائم رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ ذرا قدم بڑھائیے، لوگ آپ کے قدم بڑھانے کے منتظر ہیں۔ میں اپنی جانب سے پیشکش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اٹھتے ہوئے قدموں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ قدم بڑھائیں، لوگ آپ کا تعاون کرنے میں اگر پیچھے رہیں تو آپ دوسرا جلسہ بلائیں اور پھر لوگوں سے کہیں کہ آپ نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، مجھے تنہا چھوڑ کر کے آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ انشاءاللہ العزیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں کہ یہ عمارت بننی چاہیے؟ آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون چاہتے ہیں؟ سب نہیں چاہتے؟ حضرت والا آپ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھیے۔ اس کونے میں جو بدنمائی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں بدنمائی اب اچھی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن آپ کے آگے بڑھنے کا ہمیں انتظار ہے۔ آپ عزم کا اظہار کیجئے، یہ بدنمائی انشاءاللہ آئندہ جلسہ جب ہو ختم ہونی چاہیے۔ آپ حوصلہ کریں اور آپ اظہار کریں کہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ آپ ساتھ دیں گے جی؟ مال اللہ رب العزت نے لوگوں کو دیا ہے، صحیح جگہ اگر خرچ ہو جائے اور وہ جگہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا کہ انسان قیامت کے دن برابر اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ میں بارہا اپنی باتوں میں یہ حدیث پاک لاتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ جائے کم از کم، اور ہم اسے یاد کر لیں اور اپنی زندگیوں کی ترتیب قائم کر لیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور سوال کرنے والا خلاق عالم ہوگا اور جواب دینے والے ہم جیسے ناتواں اور کمزور طبقے کے افراد ہوں گے، کمزور قسم کے لوگ ہوں گے۔ جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ سوال اللہ کی طرف سے پہلا یہ ہوگا، فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ زندگی کو کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ ساری زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، 100 سال جی لو یا 200 سال یا 1000 سال، جتنا زندگی جسے ملی ہے جواب تو دینا پڑے گا۔ اس زندگی کا جواب دینے کی تیاری کی جائے جس زندگی کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، پھر وہیں جا لیا
वान शबाबिही फीमा अबला, फरमाया जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को किन चीज़ों में आजमाया है, जवानी को किन चीज़ों में लगाया है। अब नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़िंदगी तो बहुत तवील है और 15-16 साल इस तरह गुजरते हैं कि वो गैर मुकल्लफ होता है, 60 साल के बाद नाकारा होने की तरफ चल पड़ता है। ये थोड़ा सा ज़माना है जिसे आदमी समझे कि तकरीबन 45-40 साल का दौर है, जिसे आदमी गंवाता है, गुजारता है, खर्च करता है। इसके बारे में ख़ास तौर से पूछा जाएगा कि ये बताओ तुमने अपनी जवानी को कहाँ लगाया है। और जवानों, मैंने जब भी मौलवी साहब के मुंह से तारीफ सुनी है तो जो शाहपुर के बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी तो होती ही है, लेकिन यहाँ के जवानों का और यहाँ के जो ख़ास तौर से युवा पीढ़ी है उन लोगों का तारुफ इनकी ज़बान पर बहुत ज़्यादा जारी रहता है। कहते शाहपुर के कुछ जवान, शाहपुर के कुछ लड़के, शाहपुर के कुछ इस तरह के अफराद वो वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, बहुत सारी जगहों का, कभी गुड़गावे का, कभी पशकुइयाँ और जन कहाँ कहाँ का नाम लेकर के बताते हैं कि वो लड़के कह रहे हैं आप ये करा लो, हम आपका साथ देंगे। तो यहाँ के जवानों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा भरोसा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वान शबाबिही फीमा अबला, फरमाया जवानी को किन चीज़ों में आजमाया है। आप बताइए कि जवानी कहाँ लगाई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 40 साल तक के, 45 साल तक के, 20 साल और 40 साल के दरमियान के, बल्कि 15 साल से लेकर के ख़ास तौर से और 40-35 साल के दरमियान के जवान अपने आप में गौर करें कि ख़ास तौर से उनसे पूछा जाएगा कि ये बताओ तुम्हें हमने अड़ियल और शानदार छड़ीली जवानी अता की थी, इस जवानी को तुमने कहाँ लगाया है। अब जवानों को चाहिए कि वो गौर करें अपनी जिंदगियों के ऊपर। आज इस वक्त में ख़ास तौर से हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि नौजवान बेलगाम होता जा रहा है। नौजवान को किसी का खौफ नहीं, कोई मसला नहीं। अगर वो बाइक पर सवार हो जाए तो खुद मौत का पैगाम बन जाए। अगर वो किसी के महल्ले से गुजर जाए तो उसकी दादागिरी का यह आलम कि वो चलता हुआ ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। आज के जवान के अगर सरों को देखा जाए तो उनके बालों के रख रखाव का ये अंदाज है कि वो कभी सर को इधर को हिलाते हैं, कभी इधर को हिलाते हैं, बाल हिलने के बाद कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी वो आंखों के ऊपर आके पड़ेंगे। मेरे भाई, अल्लाह ने बालों को तो घोड़ों के लिए अयाल बनाया है, ये नौजवानों के लिए नहीं है कि घोड़ों की पेशानी पर जो बाल पड़े हुए होते हैं वो इंतहाई बरकत की निशानी होती है। लेकिन नौजवानों, ये हमारे लिए नहीं है। आज इस वक्त में अगर मेरी आवाज़ वो लोग सुन रहे हो जो बाल काटने वाले हैं तो सुन ले, अपनी कमाई को हराम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये कह सकते हो कि आईना सामने कर दिया है, हमने आईना दिखा करके बाल काटे हैं, किसी के बाल चोरी से नहीं काटे हैं।